بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جو تحقیق کے شوق میں اور پھر ایک مخصوص اور دلچسپ واقعے کے بعد شیعہ ہوتے ہیں، وہ جناب مولانا عبدالحق ہاشمی پشاوری مرحوم ہیں، جنہوں نے جب ان اختلافات کو دیکھا تو انہیں تحقیق کا شوق پیدا ہوا اور تحقیق میں کچھ چیزیں پڑھیں اور پھر رب کے دربار میں حاضر ہوئے اور ایک مخصوص عمل کیا سورہ مزمل کا، اور دعا یہ کرتے رہے کہ پروردگار ہمیں حق دکھا کہ ان اختلافات میں حقیقت کیا ہے، حق پر کون ہے۔ میرے سامنے جو کتاب ہے انہوں نے مختصر سے جو واقعات ان کے لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ درگاہ ایزدی میں انکشاف حق کی دعا کی اور بعد از نماز عشاء کنارے دریا پر سورہ مزمل کا عمل شروع کیا۔ 40ویں دن وہ عمل پڑھ کر وہیں لیٹ گئے۔ خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ اے عبدالحق، اگر حق کی تلاش ہے تو شیعوں کے مولوی سید حامد حسین کی تصنیفات دے کر مثل آفتاب حق روشن ہو جائے گا۔ کہ تصنیفات دیکھ کر اس کو ذرا پڑھیے، یہ ابقات الانوار کا تذکرہ ہے۔ مولوی سید حامد حسین کی تصنیفات دیکھ کر مثل آفتاب حق روشن ہو جائے گا۔ خواب سے بیدار ہوئے، اگرچہ اندھیری رات تھی، شہر کی طرف بھاگے اور حاجی ملک رحمان کے مکان پر آئے۔ حاجی صاحب سے پوچھا کہ شیعوں میں سید حامد حسین نامی عالم ہیں؟ یہ ظاہراً جان پہچان ہوگی جناب ملک عبد الرحمن کے ساتھ، ملک رحمان کے ساتھ۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا سید حامد حسین لکھنؤ کے شیعہ علماء اعلام میں سے تھے۔ مولانا عبدالحق نے پوچھا کہ کیا ان کی کچھ تصانیف بھی ہیں؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ مناظرے میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مولانا عبدالحق ہاشمی نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کی کوئی کتاب دو تاکہ میں بھی کچھ فائدہ اٹھا سکوں۔ حاجی صاحب مرحوم نے ابقات کی حدیث تیر دی۔ مولانا عبدالحق ہاشمی نے اس کا مطالعہ کیا اور شیعہ ہو گئے۔ اب یہ ہے، دیکھیے، اب ایک واقعہ ہم نے مولانا سید محمد حسین نوگانوی نے تذکرہ بے بہا صفحہ 37 اور صفحہ 136 اور 137 سے اس واقعے کو نقل کیا، اور ہمارے ہاں تذکرہ علماء امامیہ کا صفحہ 174 ہے۔ دیکھیے، یہ ایک مخصوص طریقہ ہے۔ آپ کو وہ علماء کرام تو بہت سارے ملیں گے جنہوں نے اپنی تحقیق کے ذریعے سے، اور بہت سوں کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں اور بہت سوں کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ ابھی ہم ان علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں جو تحقیق کے ذریعے سے شیعہ ہوئے ہیں، جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی نے سینکڑوں، کسی نے ہزاروں اور کسی نے لاکھوں کی تعداد میں شیعہ کیے، اور جب بر صغیر سے باہر نکلیں گے تو اس وقت کچھ ایسے افراد بھی ہیں عرب دنیا میں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ذاتی رہا، اور وہ لاکھوں عربوں کو شیعہ کر چکے ہیں اور اس وقت بھی زندہ ہیں، ڈاکٹر تیجانی جیسے افراد، اور کچھ یہ افریقی ممالک میں ہیں۔ ابھی ماہ رمضان میں ایک افریقی عالم شیعہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ایک رابطہ ہے۔ بہرحال وہ تذکرے تب آئیں گے جب بر صغیر سے ہم باہر نکلیں گے۔ یہ مولانا عبدالحق ہاشمی جو ہیں وہ بر صغیر سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال ایک ہے تحقیق اور ایک ہے اللہ سے دعا۔ تو مولانا عبدالحق اس حوالے سے باقیوں سے الگ ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور رب پھر رہنمائی فرماتا ہے۔ ابھی ابقات الانوار کیا ہے اور حدیث تیر کیا ہے، ابقات پہ انشاءاللہ کسی وقت ہم گزارش کریں گے اور تفصیلات بتلائیں گے۔ ایک بے مثال کتاب، ایک عرب عالم نے، فارسی میں ہے یہ کتاب، ایک عرب عالم نے 21 جلدوں میں اس کا خلاصہ لکھا ہے، ابقات الانوار فی امامت ائمۃ الاطہار۔ یہ امیر حامد حسین موسوی نے لکھی، اور پھر اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے میر ناصر حسین موسوی کو یہ وصیت کی، اور انہوں نے اپنے بیٹے سعید الملت کو وصیت کی۔ لہذا ان 3 پشتوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے تقریباً 30 جلدوں میں، اور اس کتاب کے شیرازی بزرگ جیسے اور آغا محسن حکیم جیسے افراد نے اور آغا خمینی جیسے افراد نے تعریف کی ہے۔ اس کتاب کا تذکرہ ہوگا تو عرض کریں گے۔ وہ حدیث تیر کیا ہے؟ حدیث تیر ایک ایسی حدیث ہے جس کو بہت سارے اہل سنت علماء نے لکھا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس بھونا ہوا پرندہ لایا گیا، پیغمبر اکرم نے سامنے رکھا اور ہاتھ پھیلا دیے، پروردگار میری طرف اس کو بھیج جس کو تو چاہتا ہے، جو تیرا محبوب ہے۔ اب لوگ آتے رہے، پیغمبر ان کو پلٹاتے رہے، اور جب علی آتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے ان کو بلایا، گویا اللہ نے
علی کو محب نبی کی صورت میں بھیجا اور پھر پرندہ جناب پیغمبر کے ساتھ کھایا، تو یہ ہے حدیث طیر۔ اس کو حدیث طیر کہتے ہیں، یعنی اللہ کا محبوب اگر پہچاننا ہو اور وہ بھی جناب پیغمبر اکرم کے ذریعے سے، تو وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ ویسے محبوبیت علی کے حوالے سے وہ حدیث مشہور ہے، حدیث خیبر، جس میں علی امیر المومنین رات کو دور تھے جناب پیغمبر اکرم سے، بیمار تھے۔ جناب پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا، کل میں علم اس کو دوں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اب سارا زمانہ شاہد ہے کہ علم ملا تو کسے ملا؟ علی کو ملا۔ یعنی حدیث طیر ہو تو وہ بھی محبوب مصطفیٰ بھی اور محبوب خدا بھی علی مرتضیٰ ہیں، اور اگر حدیث خیبر ہو تو سارے صحابہ کے سامنے سب کی چاہت کے باوجود جو یہ تمغے کا مصداق بنے، محبت جس کو خدا اور رسول سے اور خدا اور رسول کو جس سے محبت ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اب اگر معیار امامت محبت خدا کو بنانا ہے تو دیکھیے محبوب خدا کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ بہرحال یہ تھی وہ تحقیق جو جناب مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب نے حدیث طیر والی ابقات الانوار کی جلد کو پڑھا۔ پروردگار ہمیں حقائق جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔